بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری رات سکینہ کی، آخری رات سکینہ کی، ہائے 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 ہائے، میں خاک پر سو جاؤں گی، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا جائیے بابا، مرنے سے میرے پہلے ہی آ جائیے بابا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، بچے تو بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں بابا، ہر ایک مصیبت پر گلا کرتے ہیں بابا، میں ناز اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سہ لوں گی جو ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے، زندہ کے اندھیروں کا گلہ کس نے کیا ہے، میں شمع جلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، ہائے بابا، بابا میرے بچپن کا تقاضا تو نہیں تھا، خوابوں میں کھلونے تھے، جنازہ تو نہیں تھا، تربت میں بنانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، بابا میرے زخموں کا دوا کون کرے گا، اب جان سکینہ کو بلا کون کہے گا، پہلو میں چھپانے کو
کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا زندہ کے اندھیروں میں صلح کیوں نہیں دیتے بابا، مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے، میں لوری سنانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا کوئی بھی نہیں آنسو میرے پوچھنے والا، سر پر نہیں ہاتھوں کو کوئی پھیرنے والا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا ہائے بابا مر جاؤں اگر بابا تیرا شام ہو آنا، بیمار اکیلا ہے جنازے کو اٹھانا، گودی میں اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا آپ سے گزارش ہے تھوڑا آگے رکھیے، تھوڑا آگے پر محمد والے محمد بلندر سرور چندر شہر بی بی سکینہ سلام علیہ کے حال میں پیش کرنا ساتھ ہیں۔ زینب نے کہا شاہ کی زینت ہے سکینہ، زینب نے کہا شاہ کی زینت ہے سکینہ، زینب نے کہا شاہ کی زینت ہے سکینہ، شبیر یہ بولے میری دولت ہے سکینہ، شبیر یہ بولے میری دولت ہے سکینہ، اور ہے لاڈلی عباس کی اکبر کی دلاری، ہے لاڈلی عباس کی اکبر کی دلاری، ہے لاڈلی عباس کی اکبر کی دلاری، سجاد یہ بولے میری ہمت ہے سکینہ، سجاد یہ بولے میری ہمت ہے سکینہ، اور شبیر کے بازو کی تو عباس ہے قوت، شبیر کے بازو کی تو عباس ہے قوت، اور بازو عباس کی قوت ہے سکینہ،
اور بازوِ عباس کی قوت ہے سکینہ. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے. او شام کے ظالم تیری ہستی کو مٹا کر، او شام کے ظالم تیری ہستی کو مٹا کر، او شام کے ظالم تیری ہستی کو مٹا کر، دن رات یہاں کرتی حکومت ہے سکینہ. اے شام کے ظالم تیری ہستی کو مٹا کر، دن رات یہاں کرتی حکومت ہے سکینہ. اور تمام عزاداروں کی طرف سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی دادی کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ آپ کی دادی کی دعاؤں کا اثر ہے. ہر دور میں ہم زندہ سلامت ہے سکینہ، ہر دور میں ہم زندہ سلامت ہے سکینہ. اور ہیں بابا حسین ابن علی خلد کے سردار، ہے بابا حسین ابن علی خلد کے سردار. پھر کیوں نہ کہوں مالک جنت ہے سکینہ، پھر کیوں نہ کہوں مالک جنت ہے سکینہ. درود پڑھ دیں گے حضرات. ایک ایک کو کیا شاہ نے عابد کے حوالے، ایک ایک کو کیا شاہ نے عابد کے حوالے. زینب کو جو سونپی وہ امانت ہے سکینہ، زینب کو جو سونپی وہ امانت ہے سکینہ. موقع پیش خدمت ہے کہ پرچم میں بندھی مشک یہی کہتی ہے طیب، پرچم میں بندھی مشک یہی کہتی ہے طیب، پرچم میں بندھی مشک یہی کہتی ہے طیب. اس پرچم عباس کی زینت ہے سکینہ، اس پرچم عباس کی زینت ہے سکینہ. اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. شب عاشور کے پیش کروں. کر رہا ہے یہ راوی بیان کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پر بنت شاہ ہدا، اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہاں کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تو آ جائے گا صبر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً وہ بس نہ کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بول شبیر میری نور نظر، تم کو کرنا ہے
شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بول شہزاد مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی تم پائے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بول وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں ارے اب تماچے لگائے گشمرے لگی سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن سب حرم ہو گئے اب تو اسیر محن تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن بول یہ بات سن کے وہ تشنا دہن تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے ارے بول رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے تیرے رونے کے شہزاد دن آ گئے بول تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بڑھتی جاتی تھی بے چین شبیر کی ہر ستم وہ اٹھانے پر راضی ہوئی زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اور لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا بیٹی صابر کی تھی وہ صابرہ میرا لاشا اٹھانے
دکھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ اب میری گزارش ہے خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس شاہ نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں، پر محمد وال محمد بلند تر الصلوات۔ ٹھیک ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء۔ صلوات پڑھیں۔ حضرت اللہ نے بنت الحسین سلام اللہ علیہ بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، میرے لیے شرف ہے کہ جناب رئیس صاحب کے حکم کے اوپر پہلی مرتبہ آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں، اور آج کی شب چونکہ شب شہادت جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ ہے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ بیوی کو جو انسیت اور جو محبت سرکار باب الحوائج سے ہے، لہذا خوشنودی جناب سکینہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ فضائل مولا عباس کے حوالے سے بیان کیے جائیں اور مصائب جناب سکینہ کے حوالے سے پیش کیے جائیں۔ چنانچہ میں نے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اصلاً اللہ نے جناب زکریا پیغمبر کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن میں بہت انبیاء کی بہت سی دعائیں ہیں، اور یوں بہت سی دعائیں لبھائے پیغمبران خدا پہ آئیں، لیکن ہر دعا کو دامن قرآن میں ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ بلکہ کوئی خاص نبیوں کی دعائیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ انہی نبیوں میں جناب زکریا پیغمبر بھی ہیں کہ جب جناب زکریا پیغمبر نے اللہ کی قدرت کا یہ منظر دیکھا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس دنیا میں بھیجا، تو جناب زکریا لاولد تھے، بے اولاد تھے۔ جناب زکریا پیغمبر کے دل میں بھی حسرت ہوئی کہ کاش اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے، تو جناب زکریا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے دامن کو بارگاہ خدا میں وا کیا اور کہا کہ پالنے والے مجھے بھی ایک پاک و پاکیزہ سا بیٹا عطا کر، تو وہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔
دیکھیے عزیزوں، جناب زکریا کا بیٹے کے لیے دعا مانگنا، جناب زکریا کا بیٹے کی تمنا کرنا، بیٹے کی آرزو کرنا، اور اس تمنا کا قرآن کے دامن میں موجود ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی معصوم بیٹے کی تمنا کرتا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے، یہ بہت خاص بات ہوتی ہے۔ جب کوئی معصوم بیٹے کی آرزو کرتا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ یوں ہر شخص بیٹے کا متمنی ہوتا ہے، ہر شخص اولاد کی تمنا رکھتا ہے، لیکن ہم جب بیٹے کی تمنا کرتے ہیں، ہم آپ جب بیٹے کی آرزو کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اور ہوتا ہے۔ ہم بیٹا اس لیے مانگتے ہیں کہ نسل کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے، ہمارے آنگن میں شجرے کا چراغ روشن ہو جائے، ہمیں بڑھاپے کا ایک سہارا مل جائے، ہمیں پیری کا ایک عصا مل جائے۔ ہم بیٹا اس لیے مانگتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا مل جائے، لیکن اللہ کے معصوم ہدایت دینے والے اس لیے بیٹا نہیں مانگتے کہ انہیں بڑھاپے کا سہارا مل جائے۔ جو خود قوم کا سہارا ہوں انہیں سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو ہمارے یہاں ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب زکریا دعا کر رہے ہیں، پالنے والے مجھے ایک بیٹا دے دے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ جناب زکریا نے کبھی کسی بچے کو گود میں اٹھایا نہ ہو، کوئی بچہ کبھی جناب زکریا کی گود میں آیا نہ ہو۔ میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں۔ جناب زکریا وہ نبی ہیں کہ جناب مریم جیسی بیوی کی کفالت جناب زکریا نے کی، اور جناب عیسیٰ جیسے نبی کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ جب جناب مریم کی ماں، یہ قرآن ہے میرا بیان نہیں، جب جناب مریم کی والدہ مریم کو سفید کپڑے میں لپیٹ کے بیت المقدس میں لائیں اور انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو اس بچی کی کفالت کرے، میں نے منت مانی تھی کہ اس بچے کو بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، میں نے منت مانی تھی۔ یہ قرآن ہے۔ جناب زکریا جن بی بی مریم کی کفالت کر رہے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ بی بی مریم کی والدہ جناب حنہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے منت مانی تھی، میں نے نذر مانی تھی، میں نے منت مانی تھی، میں نے نذر مانی تھی۔ اس کا مطلب منت بھی قرآن میں ہے، نذر بھی قرآن میں ہے۔ جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے صاحب یہ منت کہاں سے لائے، یہ نذر کہاں سے لائے، تو ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن کی الماری میں رکھی تھی، وہیں سے نکالنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ ہے کوئی جو اس بچی کی کفالت کرے، تو ایک عالم آگے بڑھے، انہوں کا میں اس کی کفالت کروں گا۔ دوسرے عالم بڑھے، انہوں کا میں اس کا کفیل بنوں گا۔ تیسرے عالم آگے بڑھے، ان کا میں اس کی کفالت کروں گا۔ جب علماء میں بحث ہونے لگی تو آواز آئی کہ تم نہ چنو کہ کفیل مریم کون بنے گا، کفیل مریم بھی ہم بنائیں گے۔ یہ جاہلوں سے نہیں کہا گیا، یہ علماء سے کہا گیا، اور سمجھایا گیا کہ جب علماء کو کفیل مریم چننے کا حق نہیں ہے تو جاہلوں کو جانشین نبی چننے کا حق ہے۔ ہمارے یہاں صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ جو ہمارے یہاں کہا تم بحث نہ کرو، تم نہ چنو، تم منتخب نہ کرو، ایسا کرو کہ اپنے اپنے لوہے کے قلم اٹھاؤ اور آؤ دریا کے کنارے آؤ۔ بھائی بیت المقدس میں جو علماء رہتے تھے وہ لوہے کے قلم سے پتھروں پر تورات کا کتبہ کرتے تھے۔ جیسے آپ زیارتیں دیکھتے ہیں، پتھروں کے اوپر جو زیارتیں کتبہ کی جاتی ہیں، یہ بڑا قدیم طریقہ ہے۔ جب کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا تو پتھر کے اوپر لوہے کے قلم سے کتابت کی جاتی تھی۔ تو وہ علماء بیت المقدس میں بیٹھ کے تورات کو پتھروں پر کتبہ کرتے تھے۔ آواز دی گئی اپنے اپنے لوہے کے قلم اٹھاؤ اور آؤ دریا کے کنارے آؤ، ہم دریا کے کنارے بتائیں گے کہ مریم کا کفیل کون ہوگا۔ اس کا مطلب معصوموں کا دریا سے پرانا رشتہ ہے۔ میں دیکھیں کچھ پڑھنا میرا کام ہے، کچھ سمجھنا آپ کا کام ہے کہ آؤ دریا کے کنارے آؤ، وہ اپنے اپنے لوہے کے قلم دریا میں ڈالو۔ جس کا لوہے کا قلم ڈوب جائے گا وہ خارج از کفالت مریم ہو جائے گا، اور جس کا لوہے کا قلم پانی پر ٹکا رہے گا، پانی کے سینے پر رکا رہے گا، وہ کفیل مریم بنایا جائے گا۔ تو تفسیر قرآن یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے لوہے کے قلم دریا میں ڈالے، سب کے لوہے کے قلم ڈوب گئے، لیکن جناب زکریا پیغمبر کا لوہے کا قلم سینہ آپ پر ٹھہرا رہا، جناب زکریا کا لوہے کا قلم پانی کے اوپر رکا رہا۔ دیکھیں قرآن کا ایک مزاج یہ ہے کہ قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے۔
کیا سنا آپ نے؟ قرآن گزرا ہوا زمانہ سناتا ہے، وہ آنے والے زمانے کو سمجھاتا ہے۔ بھائی قرآن نے سمجھایا کہ اگر لوہے کا قلم، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، کہ اگر لوہے کا قلم پانی کے سینے پر رکا رہے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اگر لوہے کا قلم پانی کے سینے پر رک جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، قدرت کی بات ہے۔ اب اگر کبھی ساقی کوثر کا پوتا پردہ غیبت ہٹا کے آئے اور پانی پر مصلی بچھائے تو یہ بھی حیرت کی بات نہیں ہے، قدرت کی بات ہے۔ صلوات بھیجے ہم دیکھیں قرآن کیسی الجھنوں کو دور کرتا ہے، قرآن کیسی مشکلات کو دور کرتا ہے کہ صاحب پانی پر مصلی کیسے بچھ سکتا ہے تو دریا پر لوہے کا قلم کیسے ٹک سکتا ہے۔ صلوات بھیجے واپس تو جب جناب زکریا کا لوہے کا قلم پانی پر ٹکا رہا، آواز آئی کہ خبردار کوئی مریم کے قریب جانے نہ پائے، کسی کا سایہ مریم کے اوپر پڑنے نہ پائے، کوئی مریم کو گود میں اٹھانے نہ پائے۔ زکریا آپ آگے بڑھیں، آپ مریم کو گود میں لیں، آپ مریم کی کفالت کریں، آپ مریم کے گارجین بن جائیں۔ تو جناب زکریا نے جناب مریم جیسی بیوی کی کفالت کی۔ اللہ نے کہا خبردار کوئی مریم کے قریب آنے نہ پائے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ مریم بھی معصومہ ہیں اور زکریا بھی معصوم ہیں۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ معصوم کو پالنے والا غیر معصوم نہیں ہوتا، معصوم کی کفالت کرنے والا غیر معصوم نہیں ہوتا۔ کہاں ہیں جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ ارے عظمت مریم زادہ کے عظمت محمد زادہ، رتبہ مریم زادہ کے رتبہ محمد زادہ، وقار مریم زادہ کے وقار محمد زادہ، شان مریم زادہ کے شان محمد زادہ کا عظمت محمد کیا کہنا، وقار محمد کیا کہنا، شان محمد کیا کہنا۔ تو جب مریم کو پالنے والا غیر معصوم نہیں ہے تو محمد کو پالنے والا کافر کہاں سے ہے؟ صلوات پڑھتے محمد والے آپ کو لا رہا ہوں۔ تو جناب زکریا وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے جناب مریم جیسی بیوی کی کفالت کی، اور بھی جناب عیسیٰ کو بھی جناب زکریا نے اپنی گودوں میں کھلایا۔ دو معصوم بچے پال چکے، اللہ سے کہہ رہے ایک بیٹا دے دے۔ اب دیکھیں پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ دو معصوم بچے گود میں کھلا چکے، پھر زکریا ایک بیٹا مانگ رہے ہیں۔ دو معصوموں کی کفالت کر چکے اور پھر زکریا ایک بیٹا مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہمارا مولا علی حسن و حسین جیسے بچوں کو جو ہے کہ نہیں گود میں کھلا چکا، پھر تمنائے عباس کر رہا ہے، پھر مولا عباس کی آرزو کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، حسن و حسین جیسے بیٹوں کے بعد اب بیٹے کی آرزو کا کیا مقصد؟ حسن و حسین جیسے بیٹوں کے بعد اب عباس کی تمنا کا کیا مطلب؟ تو مولا علی شاید آواز دے کہ بھائی وہ بیٹے جو اللہ نے مجھے دیے تھے، وہ بیٹے جو اللہ نے مجھے دیے تھے وہ میں نے مباہلے کے جھولے میں رکھ کے نبی نے دے دیے۔ صلوات پڑھے محمد رسول سنیے گا ذانی کی رات۔ جناب عباس کے مصائب سنتے ہیں آپ، میں قرآن کے حوالے سے جناب عباس کے فضائل سنا رہا ہوں۔ مولا علی نے بھی ایک بیٹا مانگا اور جناب زکریا نے بھی ایک بیٹا مانگا۔ اب تفسیر قرآن یہ ہے کہ جب جناب زکریا نے دعا مانگی اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور رکوع میں گئے تو فرشتے نازل ہوئے، وہ کہا زکریا مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ دیکھیں بیٹا ملا، معصوم نے جب بیٹا مانگا تو بیٹا ملا، مگر گمنام نہیں ملا۔ فرما رہے ہیں نام کے ساتھ ملا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، کہا اور جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو بیٹا ہم آپ کو عطا کریں گے وہ جناب عیسیٰ کی تائید کرے گا، وہ جناب عیسیٰ کی مدد کرے گا، وہ جناب عیسیٰ کی نصرت کرے گا۔
بھائی مانگنے والے زکریا، مانگنے پر جو بیٹا ملا وہ یحییٰ، یہ جناب عیسیٰ کا ذکر کیوں ہونے لگا؟ بھئی یہ بات سمجھ گئے تو میری محنت اصول ہو جائے گی۔ یہ جناب عیسیٰ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ یحییٰ عیسیٰ کی مدد کریں گے، عیسیٰ کی نصرت کریں گے، عیسیٰ کی تائید کریں گے۔ تو عزیزو یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ کا رشتہ سمجھا جائے کہ ان میں آپس میں ریلیشن شپ کیا تھی، ان میں آپس میں رشتہ کیا تھا۔ تو تفسیر یہ کہتی ہے کہ 2 سگی بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا جناب مریم جو جناب عیسیٰ کی ماں بنی، اور مریم کی بہن زکریا کی زوجہ جو جناب یحییٰ کی ماں بنی۔ 2 سگی بہنیں مائیں بنی، ایک کے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے، ایک کے بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ تو اب بہنیں تو مائیں ہیں، یہ جو بیٹے ہوئے ان کا رشتہ کیا بنے گا؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، ان کا رشتہ کیا بنے گا؟ بھائی سب سے خاص بات تو یہی ہے جناب عیسیٰ و یحییٰ کیا ہوں گے؟ بھائی بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، عیسیٰ یحییٰ کے بھائی، یحییٰ عیسیٰ کے بھائی۔ اب سمجھیے مانگا زکریا نے، مگر اس اعلان کے ساتھ یحییٰ ملے کہ یہ عیسیٰ کی نصرت کریں گے۔ اس کا مطلب جب کوئی معصوم بیٹا مانگتا ہے تو وہ باپ کے لیے نہیں ملتا، بھائی کی مدد کے لیے۔ ارے کیا سننا دانے گرامی، وہ باپ کے لیے نہیں ملتا، بھائی کی مدد کے لیے ملتا ہے۔ اسے خطابت نہ جانیے، اسے قرآن کی حقیقت جانیے۔ بھائی وہ یحییٰ جو عیسیٰ کے مددگار، وہ رشتے میں عیسیٰ کے بھائی، وہ ہارون جو جناب موسیٰ کے مددگار، اور جو ہمارے ہاں وہ موسیٰ کے بھائی، وہ مولا علی جو نبی کے مددگار، وہ نبی کے بھائی، تو وہ عباس جو حسین کے مددگار۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ سمجھے یہ قرآن کا سلسلہ ہے کہ جب بیٹا مانگتا ہے کوئی معصوم باپ تو وہ بھائی کے لیے ملتا ہے۔ اب مولا علی نے مانگا، ادھر جناب زکریا نے کہا کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ ادھر مولا علی نے دعا کی، وہ اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ عقیل کوئی ایک خاندان بتاؤ، کوئی محترم بی بی بتاؤ، کوئی قبیلہ بتاؤ، کوئی محترم خاتون بتاؤ جس سے میں شادی کروں اور ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کی نصرت کرے۔ ابھی مصائب آگے ہیں لیکن آپ توجہ سنیے گا۔ مولا علی جناب عقیل سے پوچھ رہے ہیں، مولا علی پوچھ رہے ہیں، مولا علی پوچھ رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو جھٹکا نہیں لگا؟ جو صبح و شام ممبر سے کہتے ہیں سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ مولا علی کہہ رہے ہیں عقیل کوئی بی بی بتاؤ، کوئی خاندان بتاؤ۔ میں کہوں گا اے علی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عباس کا ننیحال کہاں ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم عباس کے دادا نانا کون ہوں گے، عباس کی نانی کون ہوں گی؟ بھائی یہ جملہ سمجھ لیا تو میری محنت سوارت۔ یا علی کیا آپ کو نہیں معلوم وہ آسمان کہاں ہے جس پہ بنی ہاشم کا چاند نکلے گا؟ یا علی کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ صبح و شام کہتے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ ارے جس کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لیتی ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لائیے دے دیئے ایک صلوات ہے۔ دیکھیے حدیث معصوم ہے، امام نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں اگر کوئی شخص پیش کرے تمہیں تو اگر تمہیں ضرورت نہ بھی ہو تب بھی اس کا انکار نہ کرنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا خوشبو، اگر کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہ کرنا۔ شہد، فرمایا اگر کوئی تحفے میں شہد لایا ہو تو کبھی انکار نہ کرنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تیسری چیز کا پانی، کہا اگر ہمیں پیاس نہ ہو، پانی کی ضرورت نہ ہو تو کہا تمہیں پانی کی ضرورت ہو یا نہ ہو پلانے والے کو ثواب کی ضرورت تو ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال آپ سنیں، مولا علی پوچھ رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آواز دیں گے قرآن پڑھو۔ اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے؟ کیا معلوم ہے تو پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ پالنے والے کیا تجھے نہیں معلوم
کہا بھائی مجھے نہیں معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا؟ تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ آواز آئے گی میرا سوال نہ سنو، بدلے میں موسیٰ کا جواب سنو۔ بھائی میں نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عصا ہے، وہ کہا اس سے میں بکریاں چراتا ہوں، اس سے میں پتے توڑ لاتا ہوں، تھک جاتا ہوں سر کے نیچے رکھ کے تکیہ بناتا ہوں۔ بھائی سوال اتنا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جواب بھی اتنا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عصا ہے۔ وہ عصا کے فضائل سنانے لگے، وہ عصا کا قصیدہ سنانے لگے، وہ عصا کی منقبت سنانے لگے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں پوچھا۔ بھائی اگر اللہ حضرت موسیٰ سے نہ پوچھتا تو کردار موسیٰ تو سامنے آتا، اہمیت عصا سامنے نہ آتی، کردار موسیٰ سامنے آتا، عظمت عصا سامنے نہ آتی۔ ویسے ہی اگر مولا علی جناب عقیل سے نہ پوچھتے تو کردار عباس سامنے آتا، عظمت ام البنین سامنے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد آل احمد۔ مولا سلامت رکھیں آپ۔ کہ عقیل کوئی خاندان بتاؤ، کوئی گھرانہ بتاؤ، تو مولا علی نے پوچھا تھا نثر میں، اور جناب عقیل نے شعر سنانا شروع کیا۔ کہ یا علی ایک خاندان کو جانتا ہوں جس کے کردار کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اور جس کے اخلاق کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اور جس کی شجاعت کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے۔ دیکھیے اب معاملہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اردو کے نوحے انگریزی میں لکھ کے پڑھے جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یار؟ بھائی عجیب عالم ہے، اردو تو ICU میں چلی گئی ہے۔ ہمارے لکھنؤ میں رئیس بھائی ایک صاحب آئے اور ان سے ہمارے بہت پرانے شاعر تھے ناصر لکھنوی صاحب، انہوں نے پوچھا جناب آپ کا قیام کہاں ہے؟ تو کہا میں اکیلا آیا ہوں، قیام ساتھ میں نہیں آئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل احمد۔ بھائی صاحب صلوات بآواز بلند بھیجیے۔ بھائی عظیم ترین عبادت صلوات ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ سنیے گا انشاءاللہ آپ کا دل مسرور ہو جائے گا۔ چھٹے امام سے ایک شخص نے کہا کہ میں خانہ کعبہ گیا، اور جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی جو میں کوئی دعا پڑھتا۔ تو امام نے کہا پھر تو نے خانہ کعبہ میں پڑھا کیا؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اب اپنے امام کا جواب سنیے گا، کہا میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ امام نے کہا تجھ سے اچھا آدمی کعبے نے دیکھا ہی نہیں۔ اے صلوات بآواز بلند پڑھے محمد۔ تو سنیے عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اردو تو ICU میں ہے بہرحال، لیکن اب جب ایسا زمانہ ہو تو پھر ہمیں ایسی باتیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ مولا علی نے جناب عقیل سے پوچھا تو عقیل نے شعر سنائے۔ سنانا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ شعر کو تلاش تھی، شعر کی تلاش تھی، تو شعروہی کے ذریعے تلاش ہوئی۔ کہا یا علی میں خاندان جانتا ہوں جس کا کردار ایسا، اخلاق ایسا، شجاعت ایسی، عظمت ایسی۔ تو مولا علی نے کہا جائیے عقیل، آپ ہی جائیے پیغام لے کے۔ دیکھیں پہلا انعام جناب عقیل کو یہ ملا کہ عقیل نہیں رہے، عقد علی کے وکیل بھی بن گئے۔ کہ آپ جائیں اور پیغام لے کے جائیں۔ اب جناب عقیل گئے، پیغام پہنچایا، شادی طے ہوئی، مولا علی کا نکاح ہوا، جناب ام البنین بیاہ کے آئیں۔ کہاں آئیں؟ جہاں روٹی پر سورہ آتا تھا وہاں آئیں، جہاں انگوٹھی پر آیت آئی تھی وہاں آئیں، جہاں کے اٹھنے بیٹھنے پر سورے آتے ہیں وہاں آئیں، ارے جہاں کی خیرات زکوٰۃ بن جائے وہاں آئیں، جہاں کے پردے آئے تطہیر کے ہیں وہاں آئیں، جہاں تکیہ توکل اللہ کا ہے وہاں آئیں، جہاں بستر مشیت خدا کا ہے وہاں آئیں، جہاں برقع سورہ نور کے ہیں وہاں آئیں، جہاں کا کلچر اسلام ہے وہاں آئیں، ارے جہاں کی کنیز کی زبان قرآن ہے وہاں ہے۔ سنیے گا وہاں آئیں جناب ام البنین۔ اور آنا حیرت کی بات نہیں ہے، ایڈجسٹ ہو جانا حیرت کی بات ہے۔ دیکھیں کلچر کا فرق بہت معنی رکھتا ہے، اگر کلچر میں ڈیفرنس ہے تو اس سے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کیا جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں ایسے گھر کی لڑکی لاؤ
کہ اس کا کلچر اور ہمارے گھر کا کلچر ایک ہو، زبان و بیان ایک ہو، عقیدہ و نظریہ ایک ہو. اب چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، ہم چاہتے ہیں ایسے گھر کی لڑکی لائیں کہ اس کا کلچر اور ہمارے گھر کا کلچر ایک ہو. اس لیے کہ اگر کلچر الگ ہوتا ہے تو لڑکی آنے کو آ جاتی ہے، مگر ایک دن کلچر سمیت میدان میں بھی پہنچ جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صلوات بھی پڑھے محمد و آل محمد. آئیں اور ایڈجسٹ ہو گئیں. دیکھیں معصوموں کے گھر میں آئی تھی لیکن معصوموں کے گھر سے نہیں آئی تھی. آتے ہی جناب ام البنین نے جو پہلا کام کیا وہ مولا علی کی ڈیوڑی کو بوسا دیا، اپنی جبین کو خم کیا. ایسا نہیں کہ کسی نے دیکھا نہ ہو اور چپکے سے مادر عباس نے در علی پر سر رکھ دیا ہو. ارے دیکھنے والی تو ایسی آنکھیں تھیں کہ ان سے پہلے آنکھیں ہی نہ تھیں. ارے 6 آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 4 آنکھیں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی آنکھیں، اور 2 تو ایسی کہ چہرے پہ ہوں تو علی کی آنکھیں، اور معرفت کی نظروں سے دیکھے تو خدا کی آنکھیں. مگر نہ مولا علی نے ٹوکا، نہ امام حسن نے روکا، نہ مولا حسین نے روکا. جناب ام البنین مولا علی کی ڈیوڑی پر سر جھکا رہی ہیں لیکن نہ مولا علی نے روکا، نہ امام حسن نے ٹوکا، نہ امام حسین نے روکا. کہاں ہیں مبلغین عقیدت بے شریعت؟ کہاں ہیں مبلغین شریعت بے عقیدت؟ ارے ان کی ڈیوڑیوں پر سر جھکانا خلاف شریعت نہیں ہے، مادر عباس کی اطاعت ہے. یہ اطاعت ہے. اب سوچئے ماں ایسی ہے تو بیٹا کیسا ہوگا، آسمان ایسا ہے تو چاند کیسا ہوگا. بھائی جناب عباس کیا ہیں؟ بنی ہاشم کے چاند. کیا کہے جاتے ہیں؟ قمر بنی ہاشم. اچھا عربی میں چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں مگر جناب عباس ہلال بنی ہاشم نہیں کہلاتے. کیا کہلاتے ہیں؟ قمر بنی ہاشم. ہلال بنی ہاشم نہیں، قمر بنی ہاشم. ہلال بھی عربی میں چاند کو کہتے ہیں اور قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، مگر جناب عباس کا لقب ہلال بنی ہاشم نہیں ہے، قمر بنی ہاشم ہے. بھائی ہلال و قمر میں فرق یہ ہے کہ 29 کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں بھائی چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے 29 کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور 14ویں کے چاند کو قمر کہتے ہیں، 14 کے چاند کو قمر کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد محمد. آپ سوچئے ماں ایسی کہ آ کے کہا کہ بیبیوں مجھے ماں نہ کہنا، اپنی کنیز سمجھنا. تو بیٹا ایسا جو مولا حسین کو بھائی نہیں کہتا ہے، ہمیشہ آقا کہتا ہے اور چاہتا ہے مولا حسین اپنا غلام سمجھیں. آپ کو معلوم ہے جناب عباس کا یہ مزاج کہاں سے آیا؟ یہ جو جناب عباس مولا حسین انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، قوت قمر کہہ رہے ہیں، قمر بنی ہاشم کہہ رہے ہیں، مگر جناب عباس چاہ رہے ہیں کہ مولا حسین اپنا غلام کہیں. عربی میں غلام کو عبد بھی کہتے ہیں. اب یہ بہت اہم بات ہے، غلام کو عبد بھی کہتے ہیں. یہ مزاج عباس آیا کہاں سے؟ تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب پیغمبر کو معراج ہوئی تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کوئی تمنا کرتے ہیں، میرے حبیب آپ کوئی آرزو رکھتے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا ہاں پالنے والے میری ایک خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. یہ بڑی معتبر روایت ہے کہ پیغمبر نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. ہم آپ جب نماز میں پیغمبر کی گواہی دیتے ہیں
تو کیا کہہ کے گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہ جو لفظ عبد آیا ہے یہ معراج سے آیا ہے، اور نماز بھی مومن کی معراج ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو فرمان ہے محمدن عبدہ و رسولہ، یہ جو نبی کے ساتھ لفظ عبد آتا ہے تو یہ نبی کی فضیلت کی حد نہیں ہے، یہ نبی کی پسند ہے. اللہ نبی کو طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مزمل کہہ رہا ہے، مدثر کہہ رہا ہے، مگر نبی چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا عبد کہے. ویسے ہی عباس چاہتے ہیں کہ حسین انہیں اپنا غلام سمجھیں. ارے جو معراج میں نبی کو پسند آیا وہی مدینے میں عباس کو پسند آیا. بس زیادہ زحمت نہیں حضرات گرامی. اور بات یہیں تک نہیں ہے، بات یہیں تک نہیں ہے کہ پسند ایک ہے، بات یہاں تک ہے کہ شب عاشور جب شمر آیا، ایک روایت موجود ہے کتابوں میں، اور امان نامہ پیش کیا تو جناب عباس کی زبان پہ ایک جملہ جاری ہوا. وہ جملہ یہ تھا کہ تبت یداکا واللعن اللہ امانکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیری امان پہ اللہ کی لعنت ہو. تبت یداکا، تبت یداکا، تبت یداکا. نہ جانے آپ کو قرآن کا کوئی سورہ یاد آیا کہ نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. مجھے کہنے دیجئے بھائی جن لفظوں میں اللہ نے نانا کے دشمن کو ذلیل کیا انہی لفظوں میں عباس نے نوازا ہے. میں اب دیکھتا ہوں کتنے متوجہ ہیں. بھائی نبی و جناب عباس کی پسند ایک، قرآن کا لہجہ و عباس کا لہجہ ایک. تو جب لہجہ ایک، پسند ایک، تو قانون بھی ایک بنا کہ جب نبی کی گواہی دی جائے گی تو محمدن عبدہ و رسولہ کہا جائے گا، اور جب عباس کی زیارت پڑھی جائے گی تو السلام علیکہ ایھا العبد الصالح کا. صلوات ہے محمد علیہ. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد اللہ. بازان گرامی، کیا مرتبہ ہے جناب عباس کا، کیا رتبہ ہے. ماں ایسی تو پھر بیٹا جس کی مولا علی نے تمنا کی تھی. تمنا کس نے کی تھی؟ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی انتا صاحب و لوائی فی الدنیا والآخرہ. اے نبی، اے علی، آپ ہی علمدار ہیں اس دنیا میں بھی میرے اور آخرت میں بھی. یہ علمدار لفظ ریزرو ہے حدیث کے مطابق مولا علی کے لیے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی لفظ علمدار آتا ہے تو باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے. بھائی چاہے جیسے سنیے گا آپ. میں نے کہا علمدار، آپ کسے سمجھے؟ مولا عباس. آپ نے کہا علمدار، میں کسے سمجھا؟ مولا عباس. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ خدا کا ذکر ہے. 33 مرتبہ الحمدللہ 33 ٹائمز یہ اللہ کا ذکر ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. مگر یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا اور وہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا. تو ذکر اللہ کا ہے مگر اللہ کا نہیں کہلاتا ہے، کہلاتا ہے تسبیح ہے زہرا سلام اللہ علیہ. ذکر اللہ کا ہے، کہلاتا ہے تسبیح ہے فاطمہ، تسبیح سیدہ. جناب کمیل مولا علی کے پاس آئے، کہا یا علی کوئی دعا تعلیم کر دیجئے. مولا علی نے جناب کمیل کو ایک دعا تعلیم کی. دعا مولا علی کی ہے لیکن کہلاتی ہے دعا کمیل. پہنچ گئے آپ. علمدار لقب ہے مولا علی کا لیکن یاد آتے ہیں جناب عباس. بھائی سبب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دست سیدہ میں ایسا سمایا کہ اللہ کا نہیں تسبیح سیدہ کہلایا. کمیل نے علی کی دعا زبان پر ایسے سجائی کہ علی کے نہیں دعائے کمیل کہلائی.
تو باپ کا علم بیٹے نے ایسے اٹھایا. صلوات بھیجے محمد علیہ. کہ اب علمدار لفظ کے اوپر بھی مولا عباس یاد آیا. سنیے گا، یہ علمدار صرف ایک لفظ نہیں ہے، ایک لقب نہیں ہے، یہ ایک شرف ہے. اس کے لیے قانون ہے. علم ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، ہر نبی نہیں بنتا، ہر ایک رسول نہیں بنتا، ہر ایک امام نہیں بنتا، ویسے ہی ہر ایک علمدار نہیں بنتا ہے. بس آخری بات ہے، علمداری کی شرطیں ہیں، اور وہ جنگ خیبر کی مشہور شرطیں کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا. اب سن لیجئے، آخری بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں. دو میدان ہیں، دو منظر ہیں، دو علم دینے والے ہیں اور دو علم لینے والے ہیں. بھائی پوری توجہ سنیے گا. دو میدان، دو منظر، دو علم دینے والے، دو علم لینے والے. ابھی مصائب نہیں ہیں. ایک خیبر کا میدان، ایک کربلا کا میدان. میرا ساتھ دیجئے گا. خیبر میں علم دینے والے، میں علم دینے والے کی بات کر رہا ہوں. خیبر میں علم دینے والے رسول، خیبر میں علم دینے والے نبی، کربلا میں علم دینے والے مولا حسین. توجہ فرمائیے گا، امام. خیبر میں علم دینے والے نبی، کربلا میں علم دینے والے مولا حسین. تو علم دینے والوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، علم دینے والوں میں کوئی فرق نہیں. جیسا علم دینے والا خیبر میں، ویسا ہی علم دینے والا کربلا میں. نانا و نواسے میں کوئی فرق نہیں، نبی و مولا حسین میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی کہے کہ فرق ہے تو میں کہوں گا حدیث یاد کرو، حسین منی وَأَنَا مِنَ صلوات پڑھے محمد محمد. علم دینے والوں میں کوئی فرق نہیں. تو جب علم دینے والوں میں کوئی فرق نہیں تو ماننا پڑے گا کہ علم لینے والوں میں بھی کوئی فرق نہیں. جیسا علمدار خیبر کا تھا ویسا ہی علمدار کربلا کا تھا. آپ سب راضی ہیں نا؟ علم دینے والوں میں فرق، نہ علم لینے والوں میں فرق. مگر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ خیبر میں باپ کو علم ملا، کربلا میں بیٹے کو علم ملا. لیکن جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع اور تھا. ویسا بیدار ہو کے سنیے گا. اور جس مجمع میں جناب عباس کو علم ملا وہ مجمع اور تھا. بھائی خیبر کے مجمع میں منافق بھی تھے، نااہل بھی تھے، لیکن کربلا کا مجمع ایسا مجمع کہ مولا حسین نے کہا جیسے مجھے ملے، رضا بیدار ہو کے سنیے، ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. ایسا مجمع زمین کے سینے پہ آیا نہیں، ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، ایسا مجمع کہ حبیب جیسا رجل فقی موجود، سعید و زہیر جیسی سپر نماز موجود، ابو سمامہ جیسا عاشق نماز موجود، جون جیسا جانثار موجود. ارے قاسم کو دیکھیے شبر موجود، اکبر کو دیکھیے پیمبر موجود. اللہ اکبر. میں آپ کو فضائل کے مصائب کے سینے سے فضائل سنا رہا ہوں. قاسم کو دیکھیے شبر چلے آ رہے ہیں، اکبر کو دیکھیے پیمبر موجود. ارے جھولے کو دیکھیے حیدر موجود. یہ بھی حیدر ہیں، حیدر وہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ علی اصغر ہیں. سن کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. کل ذوالعشیرہ میں نبی نے پکارا، کوئی نہ اٹھا ان علی کے سوا. آج کربلا میں مولا حسین نے پکارا، کوئی نہ اٹھا ان علی کے علاوہ. بھائی اس علی نے جھولے میں کلہ ازدر چیرا، اس علی نے آغوش حسین میں کلہ بیعت چیرا. ایسا مجمع. بس آخری بات، ایسے مجمع میں مولا علی کی تمنا کو علم ملا.
میں کہوں گا اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولائے غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کو دریا پار کرانے والے، اے عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے۔ بھائی اسی جملے کے لیے زحمت دی ہے یا علی، اگر آپ اجازت دیجئے تو عرض کروں، جس مجمع میں آپ کو علم ملا وہ مجمع اور، جس میں آپ کے عباس کو علم ملا وہ مجمع اور۔ یا علی مجھے کہنے دیجئے کہ پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، اور ہیروں کے بیچ میں ہیرے صلوات بھیجے محمد اللہ، ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے۔ سورج ڈوب جائے تو چاند کا نکلنا اور ہے، وہ آفتاب امامت کی گود میں قمر بنی ہاشم ہونا اور ہے۔ عزیزوں، ایسا علمدار، ایسا علمدار، میں نے ابھی عرض کیا کہ باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے۔ اے جان و دلے حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار، تم مر گئے اب میرا علم کون اٹھائے، اب کس کو کروں فوج کا سردار علمدار۔ پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار۔ جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے گی، سوئے روئیں گے تمہیں میرے عزادار علمدار۔ عزیزو، آپ کے درمیان یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، دل سے ہزاروں دعا نکل رہی ہیں اپنے رئیس بھائی اور آپ تمام حضرات کے لیے۔ دیکھیے، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں جہاں مومنین کی کثرت ہو وہاں فرش عزا بچھانا اور ہے، اور اس دیار میں ایک یتیمہ کا ماتم، اللہ اکبر، سکینہ کا ماتم، آج شب شہادت ہے۔ کہ میں نے جناب عباس کا ذکر بی بی سکینہ کی شب شہادت اس لیے کیا کہ اگر آپ کو کبھی رونے کا دل چاہے، وہ آپ کو کوئی مجلس نہ ملے، آپ کو یوٹیوب پر کوئی مجلس نہ ملے، تو صرف ایک کام کیجئے گا، کسی ایسے عزا خانے میں چلے جائیے گا جہاں ایسا علم ہو جس میں مشکیزہ بندھا ہو، اور باوضو ہو کہ آپ اس علم کے سامنے بیٹھ جائیے اور غور سے علم و مشکیزے کو دیکھتے رہیے، تو تھوڑی دیر میں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ مشکیزہ علم میں بندھا ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے سکینہ چچا کے گلے میں مارے ڈالے ہوئے ہیں کہ چچا آپ کے بعد تباچے مارے گئے، اے چچا آپ کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ابھی نوحہ بھی سن کے جائیے گا، ماتم بھی کر کے جائیے گا۔ دیکھیے، اللہ نے شعراء کی زبان میں جو تاثیر دی ہے وہ خطیبوں کی زبان میں نہیں ہے۔ 1984 میں ہمارے لکھنؤ میں ایک مجلس ہوئی تھی، ایک مہذب لکھنوی صاحب مرثیہ پڑھتے تھے، اور وہ مرثیے کی مجلس، تحت اللفظ مرثیہ ہوتا تھا، وہ خود سے مرثیہ کہتے تھے، وہ پڑھتے تھے۔ تو 8 محرم کو انہوں نے ایسی مجلس پڑھی کہ اس مجلس کے بعد کوئی گھر نہیں گیا، سب اسی مجلس میں بیٹھ کے روتے رہے، اور پھر جس مجلس میں لوگ جاتے تھے چیخے مارتے ہوئے ہائے سکینہ ہائے عباس کہتے ہوئے جاتے تھے۔ اب اس مرثیے میں پورے بند مجھے یاد نہیں ہیں، میں آپ کو صرف 2 مصرے سناتا ہوں، انشاءاللہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مہذب صاحب نے نظم کیا کہ جب جناب عباس دریا کے کنارے پہنچے اور غور سے بہتی ہوئی موجوں کو دیکھا تو کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ اب عباس کیا دیکھ رہے تھے؟ مہذب صاحب نے نظم کیا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ۔ ارے پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ۔ آزادہ رونے میں کبھی نہ کرنا، آج حسین کے سینے پر سونے والی کا وقت ہے۔ میں انشاءاللہ شہادت کل بیان کروں گا، آج میں آپ کو صرف چند واقعات سناتا ہوں۔ اللہ کرے جو زائرین بیٹھے ہیں وہ پھر سے کربلا زیارت کو جائیں، اور جو نہیں گئے ہیں انہیں بھی زیارت نصیب ہو۔ حیدرآباد کا ایک قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا، اور اس زمانے میں پہنچا کہ جب جناب عباس کی قبر کی تعمیر ہو رہی تھی،
وہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب عباس کی قبر سرداب میں، جیسے مولا حسین کی قبر سرداب میں، اور آج تک پانی جناب عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے پیروں کو پکڑے معافی مانگ رہا ہے۔ تو تعمیر چل رہی تھی، وہ مزدور تعمیر کا سامان لے کے نیچے جاتے تھے، اوپر آتے تھے، تو حیدرآباد کے زائرین نے دیکھا، انشاءاللہ توجہ سے سن لیا، تو جب یاد کیجئے گا تو روئیے گا۔ تو انہوں نے مجاوروں سے کہا کہ ہم سے جو مانگنا چاہو مانگ لو، ہمیں ایک مرتبہ جناب عباس کی اصل قبر کی زیارت کرا دو۔ مجاوروں کو کچھ رحم آیا، انہوں نے اجازت دی کہ بس جاؤ اور زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ اب جب وہ زائرین قبر عباس اصل قبر پر پہنچے، ہم تو علم دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو مصائب سنتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سوچے جنہوں نے قبر عباس دیکھی ہوگی، اصل قبر، کسی کا گریبان کسی نے چاک کر لیا، کسی نے اپنا سر دیوار سے ٹکرانا شروع کیا، کوئی بے ہوش ہو کے گر گیا، لیکن ایک زائر ایسا تھا کہ جس نے ایک پانی کی بوتل نکالی اور جناب عباس کی قبر کا پانی اس بوتل میں، اس برتن میں محفوظ کر لیا۔ جب سارے زائر باہر آئے اور سب کو پتا چلا کہ اس کے پاس قبر عباس کا پانی ہے، تو سب نے کہا یہ تو نے بہت اچھا کیا، ذرا پانی ہم کو بھی دے دے۔ تو اس نے کہا مجھ سے مال مانگو میں مال دے دوں گا، مجھ سے جان مانگو میں جان دے دوں گا، مگر قبر عباس کا پانی نہ مانگنا۔ لوگوں نے کہا آخر پانی کا کیا کرے گا، نہ پی رہا تھا نہ کسی کو دے رہا تھا، کا انتظار کرو دیکھو میں کیا کروں گا۔ لیجے جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئی اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں حسین کی 4 برس کی سکینہ کا روضہ ہے، سینے پر سونے والی سکینہ کا روضہ ہے۔ عزیزو سنیے گا، سارے زائرین روضے میں گئے، کسی نے چادر چڑھائی، کسی نے سونے کی بالیاں چڑھائی، یہ زائر آگے وہاں پانی کو چلو میں لیتا تھا، قبر سکینہ میں پھینکتا تھا، اٹھو سکینہ، ارے چچا نے پانی دے جائے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے سکینہ، اللہ اللہ، آوازیں بلند ہیں آپ، کیا بھروسہ ہے جناب عباس پر اور کیا عقیدت ہے جناب سکینہ۔ اب صرف ایک واقعہ اور ایک روایت، 5 منٹ کے اندر گفتگو تمام۔ جناب عباس کا ذکر بھی آیا تھا فضائل میں، تو مصائب کے حوالے سے ہی سن لیں، میں بھروسے کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، جناب عباس سے عجب عقیدت ہوتی ہے کہ یوں ٹھوکر لگے یا علی مدد، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، لیکن اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو سب سے زیادہ مولا عباس کو پکارا جاتا ہے، اے غازی عباس، اے مولا عباس، ہمارے بچے کو شفا دے دو عباس، ہمارے بیمار کو اچھا کر دو عباس۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ آپ نے ہزاروں مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر سنا ہے کہ وہ مولا حسین کے بچپن کے دوست تھے، بے شک تھے۔ جناب عباس کے بھی ایک بچپن کے دوست تھے جن کا نام تھا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، جناب مالک اشتر کے بیٹے، اور وہ کردار تھا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کا کہ جب جناب مختار نے ان کے پاس خط بھیجا کہ میں امام حسین کے خون کے انتقام کے لیے نکلا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، تو یہ خاندانی اعتبار سے بڑے تھے، مالک اشتر کا خاندان بہت اعلیٰ مانا جاتا تھا، اور جناب مختار ان کے مقابلے میں ان کے برابر کے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ مالک اشتر کے بیٹے ہیں، آپ کا خاندان بڑا ہے، کہ آپ مختار کے پیچھے پیچھے جائیں گے؟ تو عجب جواب دیا تھا جناب ابراہیم نے کہ مختار تو مختار، اگر مولا حسین کے نام پر ایک حبشی غلام بھی سامنے آ جائے تو یہ ابراہیم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہے۔ یہ ابراہیم ابن مالک اشتر جن کے بغیر مختار کی تحریک بام عروج پاؤ کامیابی تک نہ پہنچی، لکھا ہے کہ جناب مختار جب انتقام لے چکے تو ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا پہنچے اور دور سے زہرا کے بیٹی کی اجڑی ہوئی قبر دیکھی، بہادر باپ کا بہادر بیٹا مگر گھوڑے سے گر پڑا اور کوہنیوں کے بل چلتا ہوا مولا حسین کی قبر پر پہنچا، امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کیا، چہرے پر ماتم کیا، نوحہ پڑھا، پھر سب سے پہلے مولا حسین کی قبر کی بنیاد ابراہیم ابن مالک اشتر نے ڈالی۔ 4 بانس لیے اور انہیں قبر کے چاروں طرف لگایا، کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی،
جب مولا حسین کی قبر پر صاحبان بنا لیا تو اب جو دیکھا دریا کے کنارے بچپن کا دوست سو رہا ہے تو لکھا ابراہیم روئے نہیں، دوڑتے ہوئے ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، قبر عباس پر پہنچے اور قبر عباس کی مٹی اپنی مٹھی میں لے کے ایسے پکڑی جیسے عباس کی کلائی پکڑے ہو اور کہا عباس تم میرے بچپن کے دوست ہو، میرے علاوہ تم سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا، میں تم پر رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ اے عباس فاطمہ کی بستی اجڑ گئی، اکبر کے گلیجے میں نیزہ لگا، قاسم کا ناشا پامال ہوا، سید کے گلے میں خنجر چلا، سیدانیوں کی چادریں عباس میں رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں آخر تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ تمہارے ہاتھ میں نیزہ تھا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ سنیے گا عزیزو، جیسے ہی جناب ابراہیم نے مولا عباس کی قبر پر یہ سوال کیا، لکھا ہے قبر عباس ہلنے لگی، آواز آئی ابراہیم ارے تم نے آنے میں بڑی دور کر دی میرے دوست، ارے کاش 10 محرم کو آ جاتے اور میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے، نہ سید کے گلے میں خنجر چلتا، نہ سیدانیوں کی چادریں جلتی۔ اے ابراہیم اللہ بھائی کیا بھروسہ ہے، مملت تمام ہو گئی، بعد قتل شہادہ کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، شامیہ بستند بازو زینبوں کو سومرا، توقع اندر گلوے سید سجاد را، خیموں میں آگ لگی، ایک بچہ نکلا جس نے نجف کا راستہ پوچھا، ایک روایت اور ہے بھائی 1 منٹ ملت تمام، ایک بچہ اور نکلا جس نے دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، راوی کہتا میں نے پوچھا تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ بچے نے کہا میں سکینہ کے چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں سکینہ کے چچا کو۔ راوی کہتا میں نے اشارہ کیا، وہ نہر کے کنارے عباس کا لاشا کا بچہ دوڑتا ہوا گیا اور عباس کے لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا، کہ میں سمجھا بچہ پانی مانگ رہا ہے، کہ میں سمجھا بچہ مدینے جانے کو کہہ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا، بچہ عباس کے لاشے کو ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو زینب کی چادر چھن رہی ہے، عباس سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، اے عباس سکینہ آوازیں دے رہی ہے، اے عباس سکینہ پکار۔ پائی ہے اتنی تنہاؤں کے سایہ ہے، نہ پرچھائی ہے، رات رو رات گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، آ گئے شام کے زندہ کے بابا، آ گئے شام کے زندہ کے بابا، زندگی میری رگوں سے ہے عبارت بابا، ایسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت